أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال کہا اللہ تعالی نے ما منعک کس شے نے روکا تمہیں ما منعک کس شے نے روکا تمہیں اللہ تسجدہ یہ کہ تو سجدہ کرے یہ کہ تو سجدہ کرے اذ امرتک جب میں نے تمہیں حکم دیا قال کہا شیطان نے انا میں خیر منہ بہتر ہوں اس سے خلقتنی من نار پیدا کیا تو نے مجھے آگ سے وَخَلَقْتَهُ مِن طِین اور پیدا کیا تو نے اسے من طین مٹی سے مختصر ہم آج صرف اس حوالے سے گفتگو کریں گے اور یہ واضح کریں گے کہ کل کا سبق ہم نے ایک سوال پہ چھوڑا تھا کہ ابلیس جو ہے شیطان جو ہے یہ فرشتہ قرآن کہتا ہے کان من الجن یہ کن میں سے تھا جنوں میں سے ففسق عن امر ربی یہ فرشتہ تھا نہیں اور اللہ نے قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو کیا کرو سجدہ کرو یہ فرشتہ ہے نہیں یہ ہے جن اور اللہ نے کہا ہے کن کو فرشتوں کو اللہ نے جنوں کو کہا ہوتا تو شیطان کا پھر حق بنتا کہ وہ سجدہ کرے اللہ نے جنوں کو کہا نہیں کہا فرشتوں کو ہے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا ہے شیطان نے نہیں کیا تو اس نے کون سی حکم کی خلاف ورزی کی ہے جی یہ تو فرشتہ ہی نہیں فرشتہ ہوتا دیکھیں ایک آدمی اس کونے میں بیٹھا ہوا ہے میں نے کہا کہ قرآن کلاس میری بات سنیں آپ آ گئے کونے والا بندہ جو ہماری کلاس کا مستقل حصہ نہیں وہ نہیں آیا تو اس پر کوئی الزام بنے گا نہیں نا اور اگر قرآن کلاس کے دوستوں میں کوئی نہیں آیا بند کریں ان کو قرآن کلاس کے دوستوں میں کسی ایک نے کہنا نہیں مانا تو اس پر الزام ہوگا نا اللہ نے کہا فرشتوں سجدہ کرو جنوں کو کہا نہیں ابلیس فرشتہ ہے نہیں تو اصولی طور پر فرشتے کو حکم تھا ابلیس کو حکم ہوا نہیں نا تو پھر کون سی نافرمانی بنی ابلیس کی جواب اس آیت میں ہے وہ جواب کیا ہے آپ ذرا دیکھیں ابھی
قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، کس شے نے تمہیں سجدہ کرنے سے روکا ہے؟ اذ جب، امرتک میں اللہ نے تمہیں حکم دیا، جواب مل گیا۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم نامہ دیا تھا۔ قرآن سارا دیکھیں، وہاں پہ ملائکہ کی بات ہے۔ پہلا پارہ ہے، اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ قرآن ملائکہ کا حکم نامہ دے رہا ہے، سوال کرنے والے سوال کر رہے ہیں، اسے حکم تھا نہیں، اس نے سجدہ کیا نہیں، الزام کس بات کا؟ قرآن نے کہا نا، اگر اللہ اسے الگ تھلگ حکم نامہ نہ بھی دیتے تب بھی سجدہ کرنا لازمی تھا، اس لیے کہ اس کا رہن سہن ملائکہ میں بن گیا تھا، اٹھنا بیٹھنا ملائکہ میں، یہ ملائکہ کی جماعت کا حصہ بن گیا تھا، بھلے یہ جن تھا لیکن ان میں رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عمومی حکم نامہ صادر فرما دیا، اس میں وہ جن بھی آ گیا، لیکن قرآن وضاحت کر رہا ہے تاکہ کسی بیمار آدمی کی بیماری ابھرے نہ۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطان کا بھی حمایتی بن کے رحمان کے حمایتیوں کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی کوشش کرتا اور سوال پہ سوال داغتا، اللہ نے حکم نہیں دیا۔ اللہ فرماتے نانا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، بتا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میں اللہ نے تمہیں جو حکم دے دیا تھا، پھر کیا رکاوٹ آ گئی، کیا بنیاد بنی، کیوں تو سجدہ کرنے سے کنارہ کش ہو گیا؟ شیطان نے یہ نہیں کہا اللہ تو نے تو ملائکہ سے بولا تھا، نانا، بلکہ سجدہ نہ کرنے کی وضاحت کر رہا ہے، کہتا ہے آنا خیر منہ، مولا میں اس سے بہتر ہوں۔ سن رہے ہو؟ اے پروردگار، انا خیر منہ، میں آدم سے اچھا ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں، میرا مقام، میرا قد کاٹ، میری حیثیت آدم سے یعنی حضرت انسان سے بہتر ہے، اس لیے میں بلا بہتر کے سامنے سجدہ کیوں کروں؟ اے میں جو بہتر ہوں اپنے سے کم تر، اس کے سامنے میں سجدہ ریز کیوں ہو جاؤں؟ میری حیثیت زیادہ، رتبہ زیادہ، مقام زیادہ۔ اللہ نے پوچھا نہیں، خود ہی دلیلیں دے رہا ہے، کہتا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مولا تو نے مجھے آگ سے بنایا اور حضرت انسان کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، لہٰذا میں اللہ ہوں۔ آگ ہے جس کے شعلے آسمانوں کی جانب بلند ہوتے ہیں، اور یہ مٹی ہے جسے اڑایا جائے تب بھی نیچے گرتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ مولا میں آگ ہوں اور آگ اوپر کی جانب ابھرتی ہے، بلندی کی جانب جاتی ہے، یہ مٹی ہے یہ نیچے کی جانب گرتی ہے، لہٰذا میری حیثیت بلندی کی جانب ہے، اس کی حیثیت زمین کی جانب ہے، اس لیے پروردگار عالم میں نے اسے سجدہ نہیں کیا، میری حیثیت اعلیٰ ہے، میرا قد کاٹ اعلیٰ ہے۔ حالانکہ شیطان کو علم نہیں ہے
کہ تو بھی آگ سے بنا ہے اور جہنم بھی آگ ہے، کیا حیثیت رہ گئی تیری؟ آگ کا کام ہے جلانا، جملہ سنے، آگ کا کام ہے جلانا، راکھ بنا دینا، آگ کا کام ہے بندے کو ایذا دینا۔ اور یہ جو زمین ہے یہ نیچے کی جانب ہے، مٹی اڑتی ہے نیچے آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں آگ ہے یہ جلا کے راکھ بنا دیتی ہے، اور یہ جو مٹی ہے گناہگار سے گناہگار آدمی اس مٹی میں دفن ہو کے دنیا والوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ یہ تحفظ فراہم کرتی ہے، یہ بچا لیتی ہے، عیبوں پہ پردہ ڈال لیتی ہے۔ تھکا ماندہ بندہ ساری دن کو کام کاج کے بعد تھک ہار کے جب آگ کے قریب جائے تپش بیٹھنے نہیں دیتی، اور تھکا ماندہ بندہ زمین پہ لیٹ جائے یہ راحت دے دیتی ہے۔ لہذا یہ دلیل شیطان کو مہنگی پڑ گئی۔ آگے ایک عمومی سا تذکرہ موجود ہے، لیکن یہ تذکرہ کرنے سے ہمیں معاشر کے میدان، وہ روز اول جب اسے نکالا گیا نا، وہاں پر جو اس کا پروردگار عالم سے مکالمہ ہوا ہے نا، گفتگو ہوئی ہے، اس روایت کو ذکر کرنا ضروری ہے جو تمام ایمان والوں کے لیے یقیناً خوشبختی اور خوشخبری کی حیثیت رکھتی ہے۔ انشاءاللہ اس پہ کل بات کریں گے۔